چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ خوب سورہ مبارکہ قدر کی تفسیر پڑھ رہے تھے، اور امتحان کے باعث، امتحان کی وجہ سے درس موقوف تھا۔ امتحان سے قبل بحث پہنچی تھی تفسیر میں، جو نکات پڑھ رہے تھے تیسرے مرحلے تک۔ ٹھیک، تیسرے مرحلے میں یہ سوال کیا گیا تھا کہ چرا شب قدر مخفیس، اوپر روایتیں آپ نے پڑھی کہ شب قدر رمضان کے مہینے میں ہے، یہ تو قطعی ہے اور حتمی ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں، کوئی اختلاف نہیں، سب مانتے ہیں کہ شب قدر رمضان کے مہینے میں ہے۔ لیکن رمضان کے مہینے کی کون سی رات شب قدر ہے، اس میں ایک شدید اختلاف تھا، الگ الگ روایتیں تھیں، الگ الگ رائے تھی، الگ الگ نظریات تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر شب قدر کو مخفی کیوں رکھا گیا، معین کیوں نہیں کیا گیا؟ روایتوں میں بھی امام سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا مولا شب قدر کون سی رات ہے، تو امام نے معین نہیں کیا، نہیں کہا کہ مثلاً کہ 21 کی، 23 کی، 25 کی، 27 کی، کسی ایک کو تعین نہیں کی، بلکہ کہا امام نے کہ 21 اور 23 میں تلاش کرو، 21 اور 23 کو احیا کرو۔ جبکہ ہم سب جانتے ہیں شب قدر ایک ہی رات ہے، متعدد نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اختلاف کی وجہ سے ہمیں متعدد منانی پڑ رہی ہے۔ اگر شب قدر کی تعین ہو گئی ہوتی تو 3 رات بک یا اللہ، بک یا محمد نہیں کہنا پڑتا ہم کو، 3 رات نہیں کہنا پڑتا خلصنا من النار یا رب، ایک ہی رات میں خلاص ہو جاتے۔ لیکن کیا ہے، تعین نہیں ہوئی، تو 19 کو بھی کرتے ہیں، 21 کو بھی کرتے ہیں، اور 30 کو بھی۔ تو اب سوال یہی ہے کہ کیوں آخر مخفی رکھا گیا ہے؟ تو اجمالاً میں نے اس کا جواب دیا تھا آپ لوگوں کو۔ یہاں پہ جو جواب دیا ہے وہ جواب بھی وہی ہے جو میں نے دیا تھا، کہ بہت سارے مفسرین، بہت سارے علماء معتقد ہیں، ان کا ماننا یہ ہے کہ شب قدر کو مخفی اس لیے رکھا گیا ہے، پوشیدہ اس لیے رکھا گیا ہے، اس کی تعین اس لیے نہیں کی گئی ہے تاکہ وہ تمام راتیں جس میں شب قدر کا احتمال ہے لوگ اس کو اہمیت دیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ان تمام راتوں کو احیا کریں، ان تمام راتوں کو اعمال انجام دیں تاکہ ان کے نام اعمال میں نیکیاں زیادہ ہو سکیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک حدیث سے استفادہ کیا ہے، وہ حدیث پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو سنایا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ اللہ نے 5 چیزوں کو 5 چیزوں میں چھپا کر رکھا ہے۔ اخفى اللہ خمسۃ اشیاء فی خمسہ، اللہ نے 5 چیزوں کو 5 چیزوں میں چھپا کر کے رکھا ہے۔ ٹھیک، جس میں سے ایک ہے اللہ نے اپنی رضا کو، اپنی خوشی کو اپنی اطاعت میں چھپا کے رکھا ہے۔ کیوں نہیں بتایا کہ اس چیز میں میری اطاعت میری خوشی ہے؟ کوئی ایک عمل معین کر دیا ہوتا یا چند اعمال معین کر دیے ہوتے، کہتے اس میں میری رضا ہے، اس میں میری خوشی ہے۔ نہیں، کلی طور پہ، ایک اجمالی طور پہ بتایا کہ میری رضا تمہیں چاہیے، میری خوشی تمہیں چاہیے، تو میری اطاعت میں تلاش کرو، تاکہ انسان کیا ہے، مسلسل اطاعت پروردگار میں زندگی گزارے، تاکہ ہر امر میں خدا کی اطاعت کرے، یہ سوچ کے کہ شاید اسی اطاعت میں رضایت پروردگار ہو۔ اگر معین کر دیتا
تو اسی عمل کو انجام دے کر کے خوش ہو جاتا کہ چلو بھئی اب تو رضائے پروردگار مل گئی، اب کیا ضرورت ہے نا؟ نماز میں اگر کہہ دیتا کہ نماز میں میری رضا ہے، جس نے نماز پڑھ لی اس سے میں خوش ہو گیا، تو انسان نماز پڑھ کے مطمئن ہو جاتا. رمضان آتا کہ روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سال بھر نماز پڑھیں اور پھر ایک مہینہ بھوکے بھی رہیں. کہہ دیتا کہ میری رضا صوم میں ہے، روزے میں ہے، تو انسان ایک مہینہ روزہ رکھ کے سال بھر کی نماز کی چھٹی کر دیتا کہ ایک مہینے کا روزہ رکھ کے ہم نے تو اللہ کی رضا حاصل کر لی ہے، اب سال بھر صبح اٹھ کے دوپہر میں شام میں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے نا؟ تو اللہ نے اپنی رضا اطاعت میں رکھی تاکہ انسان خدا کی اطاعت سے چشم پوشی نہ کرے، گریز نہ کرے. جہاں اطاعت پروردگار ہو وہاں انسان قدم آگے بڑھا، پیش قدم ہو تاکہ رضا پروردگار حاصل ہو سکے. ٹھیک، اسی لیے روایت کے جو دوسرا فکرہ ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ اللہ نے اپنی رضا کو، اپنی خوشی کو اپنی اطاعت میں رکھا ہے، لہذا کسی بھی اطاعت کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اسی میں رضا پروردگار ہو، اسی لیے کسی شب قدر کو چھوٹی اور بڑی نہیں سمجھنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہی اصل شب قدر ہو. لوگ 21 کو کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بھئی جب اس نے نہیں معین کیا تو آپ کہاں سے معین کر رہے ہو بھائی؟ معین ہی کرنا ہوتا. تو جس نے شب قدر بنائی ہے، جس نے شب قدر کو یہ اہمیت، یہ فضیلت دی ہے، جو ان راتوں میں انسانوں کے مقدرات کو معین کرتا ہے، تحریر کرتا ہے، اس کا حق زیادہ تھا کہ وہ معین کر دیتا. اس نے نہیں کیا، تم اس سے آگے بڑھ رہے ہو، تم معین کر رہے ہو. ایسے ہی خدا کا غضب، خدا کا قہر، خدا کی نارضایتی کہاں ہے؟ اس کی نافرمانی میں ہے. سمجھیں؟ اللہ نے اپنے غضب کو اپنی نافرمانی میں چھپا کر کے رکھا ہے. کیوں؟ کہتے تھے یہ کام کرو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا، تو انسان خالی اپنے آپ کو اسی کام سے بچاتا کہ بھائی یہ تو خدا کو ناراض کرنے والا کام ہے نا؟ چند کاموں کو اگر گنا دیتا، اللہ کہتا کہ یہ کرو گے تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا، تو انسان انہی کاموں سے کیا ہے؟ پرہیز کرتا، اپنے آپ کو دور رکھتا، باقی دوسری برائیاں کرتا. لیکن چھپایا اللہ نے اپنی رضا کو اپنی نافرمانی میں، تاکہ انسان ہر نافرمانی سے پرہیز کرے. ہو سکتا ہے کسی نافرمانی کو معمولی اور صغیر اور کوچک نہیں شمار کرنا چاہیے، چھوٹا نہیں سمجھ. ہو سکتا ہے کہ جس نافرمانی کو ہم چھوٹی سمجھ کر کے انجام دینا چاہتے اسی میں خدا کا قہر ہو، اسی میں خدا کا غضب ہو، خدا کی ناراضگی. ایسے ہی شب قدر کو مخفی اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ انسان ان تمام راتوں کو اہمیت دے، ان تمام راتوں کو احیا کرے، ان تمام راتوں میں اپنے لیے، دوسروں کے لیے خیر کی، فلاح کی، سعادت کی، نجات کی دعا کرے، توبہ استغفار کرے. ٹھیک، واضح ہوا، جواب ملا. اب اگر سوال کیا جائے آپ لوگوں سے کہ شب قدر کو معین کیوں نہیں کیا گیا، شب قدر کو مخفی اور پوشیدہ کیوں رکھا گیا ہے، جواب کیا دیں گے؟ کہیں گے کہ شب قدر کو مخفی اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ انسان تمام ان راتوں کو کہ جس کے شب قدر ہونے کا احتمال ہے اسے اہمیت دے. یا خلاصہ کرو گے کم چھوٹی عبارت میں تو یہ کہوں تاکہ انسان تمام راتوں کو کیا ہے؟ اہمیت دے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں چھپا کر کے رکھا ہے تاکہ انسان تمام اطاعتیں انجام دے. اللہ نے اپنے قہر و غضب کو اپنی معصیت میں، اپنی نافرمانی میں چھپا کر کے رکھا ہے تاکہ انسان ہر معصیت سے
بچا رہے، پرہیز کرے. ٹھیک، چلیں اب عبارت دیکھیں. چرا شب قدر مخفی است. کیوں شب قدر پوشیدہ ہے؟ بسیاری معتقدن، بہت سارے علماء مفسرین اعتقاد رکھتے ہیں، مانتے ہیں کہ مخفی بودن شب قدر درمیان شبہائے سال، کیونکہ سال کی راتوں کے درمیان شب قدر کا مخفی ہونا، یا درمیان شبہائے ماہ رمضان یا رمضان کے مہینے کی راتوں میں شب قدر کا پوشیدہ ہونا، برائے این است کہ اس لیے ہے کہ مردم بے ہمیں ان شبہا، کہ لوگ ان تمام راتوں کو اہمیت دیں، تاکہ لوگ ان تمام راتوں کو اہمیت دیں، سب کو بافضیلت سمجھیں، سب میں توبہ استغفار دعا کریں. ہم ان گونے کے بالکل ویسے ہی کہ جیسے خداوند متعال رضائے خود را، جیسے اللہ تعالی نے اپنی خوشی اور اپنی رضا کو درمیان انواع طاعات، اپنی اطاعتوں کے انواع و اقسام کے درمیان پنہان کر دے، چھپا کر کے رکھا ہے. بتایا نہیں ہے کہ میری رضا میری کس اطاعت میں ہے. تمام اطاعتوں کے درمیان تا مردم بے ہمیں طاعات رویاورن، تاکہ لوگ تمام اطاعتوں کی طرف توجہ کریں، تاکہ لوگ تمام اطاعتیں انجام دیں. بغضب اشرا، درمیان معاصی پنہان کر دے، اور اس نے اپنے قہر و غضب کو، نارضایتی کو کیا ہے، گناہوں کے درمیان چھپا کر رکھا ہے، معصیت کے درمیان، نافرمانی کے درمیان. بتایا نہیں ہے کہ میرا غضب کون سی نافرمانی میں ہے، بتایا نہیں ہے کہ میری نارضایتی میری کس معصیت میں ہے، بلکہ معصیت کے درمیان چھپا کر کے رکھا ہے. کون سی معصیت؟ اس میں نہیں معلوم. کیوں؟ تا از ہمیں بے پرہیزن، تاکہ لوگ ہر معصیت سے پرہیز کر سکے، اپنے آپ کو ہر معصیت سے بچائیں. دوستان اشرا، درمیان مردم مخفی کر دے. بڑی خوبصورت روایت ہے، میں نے متعدد بار اس کو جو اکثر پڑھتا رہتا ہوں، بڑی خوبصورت حدیث ہے واقعہ. یہ ایک خاص جملہ عوام الناس کے لیے اور ہم سب کے لیے ہے، جس کے اوپر مثلا کی مسلسل گفتگو ہونی چاہیے، اور جس کی طرف مسلسل لوگوں کو توجہ دلانی چاہیے. یہ سماج اور معاشرے میں آپسی روابط کو بڑھانے کے لیے غیبتوں سے، حسد سے، بغض سے، عناد سے، تکبر سے، ایک دوسرے کا برا چاہنے سے اگر بچانا ہے، معاشرے کو ایک خوبصورت معاشرہ، ایک مستحکم، دوستانہ، ہمدردی والا معاشرہ اگر بنانا ہے، غیبتوں سے، تہمتوں سے دور رہنے والا معاشرہ بنانا، تو یہ جملہ اس کے لیے خوبصورت جملہ ہے حدیث کا. وہ دوستان اشرا، درمیان مردم مخفی کر دے. اللہ نے اپنے ولیوں کو، اپنے پسندیدہ اور محبوب بندوں کو لوگوں کے درمیان چھپا کر رکھا ہے. نہیں بتایا کہ شارب میرا محبوب بندہ ہے، نہیں بتایا کہ علی اصغر کو میں بہت پسند کرتا ہوں، غلام علی میرا بڑا قریبی اور میرا بڑا محبوب اور میرا چہیتا بندہ ہے. نا، اپنے دوستوں کو، اپنے ولیوں کو، اپنے محبوب بندوں کو لوگوں کے درمیان چھپا کر رکھا ہے. کیوں؟ تا ہمیرا احترام کنن، تاکہ ہر انسان کا احترام ہو. جب میں کسی کی بے احترامی کے لیے، ہو سکتا ہے کہ میری خدا کی نظر میں ہو سکتا ہے یہ ولی خدا ہوں، میں ولی خدا کی احترامی کرنے جا رہا ہوں، میں کسی پہ تہمت لگانا چاہتا ہوں، اللہ نے اپنے ولیوں کو چھپا کر کے رکھا. ہو سکتا ہے جس پہ تہمت لگانے جا رہا ہوں وہی ولی خدا ہو. میرا کیا حشر ہوگا اگر میں ولی خدا پہ تہمت لگا دوں. میں کسی کی غیبت کرنے جا رہا ہوں، میں نے جس کی غیبت کا قصد کیا، میں کیا جانوں کہ وہ کون ہے. اللہ کے ولی چھپے ہوئے ہیں، بتایا نہیں ہے اللہ نے، میں نہیں جانتا. ہو سکتا ہے کہ غلام علی ولی خدا ہو.
میں اس کی غیبت کر کے اپنی عاقبت خراب کر لوں؟ یہ ایک جملہ اگر سماج معاشرے کے لوگ لے لے کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو، اپنے محبوب اور پسندیدہ بندوں کو لوگوں کے درمیان چھپا کر کے رکھا ہے، تو سارے محترم بن جائیں، سب کا احترام ہونے لگے گا، کبھی کسی کی بھی احترامی، کسی کی انسلٹ، کسی کے اوپر تہمت، کسی کی غیبت، کسی کی بدخواہی کا تصور ہی انسان کے ذہن میں نہیں آئے گا۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہے؟ انسان صرف اپنے آپ کو جو ہے ولی خدا سمجھتا ہے، باقی سب کو دشمن خدا۔ اپنا دشمن خدا کا دشمن ہے، اپنا ولی خدا کا ولی ہے نا؟ کتنی خوبصورت، یا ابھی عربی میں بتاؤں گا اس کو، حدیث نکال کے ابھی آپ کو دوں گا، ابھی فی الحال آپ اس کو دیکھ لیں۔ و دوستان اشرا، درمیان مردم مخفی کر دے، اس نے، کس نے؟ یعنی اللہ نے اپنے دوستوں کو، اپنے ولیوں کو، اپنے محبوب و پسندیدہ بندوں کو درمیان مردم، لوگوں کے بیچ، لوگوں کے درمیان مخفی کر دے، چھپا کر کے رکھا ہے، تا ہمیرا احترام کنن، تاکہ ہر ایک کا احترام کیا جا سکے۔ اجابت را درمیان دعاہا پنہان کر دے، استجابت دعا کو، قبولیت دعا کو، مولانا اجابت کو دعاؤں میں چھپا کر کے رکھا ہے تاکہ انسان مسلسل دعا کرتا رہے، گھبرائے نہیں۔ اللہ اپنے بندے کی دعاؤں میں سے کس دعا کو قبول کر لے وہ جانتے ہو؟ اگر پتہ چلے کہ نہ بھائی جمعے کے دن دعا ندبہ کے بعد جو دعا کروں گا وہی قبول ہوگی، پورے ہفتے دعا کی چھٹی، جمعہ کے دن دعا ندبہ پڑھو، اس کے بعد دعا کرو۔ پتہ ہے کہ سال میں عرفہ کا دن جب آئے گا، جب دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام پڑھوں گا تو استجابت دعا کی گھڑی ہے، اللہ نے کہا ہے کہ فلاں دن یہ جو دعا قبول ہو جائے گی، کیا ضرورت ہے پورے سال دعا کرنے کی؟ عرفے والے دن کا انتظار کرو، جب آ جائے عرفہ والا دن دعائے امام حسین پڑھ کے جو مانگنا ہے مانگ لو، ہے نا؟ اجابت دعا کو، دعا کی قبولیت کو اللہ نے دعاؤں میں ہی رکھا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ دعاؤں میں چھپا کر کے رکھا ہے تاکہ انسان مسلسل دعا کرتا رہے۔ اگر پتہ چل جائے، بتا دے اللہ، معین کر دے، مشخص کر دے کہ تمہاری کون سی دعا قبول ہے، تو کیا کرے گا بھائی انسان؟ جو قبول ہے وہی کرے گا، جو قبول نہیں کہہ لیے اپنی خراب، ہے نا؟ تو یہ کہا کہ اجابت را درمیان دعاہا پنہان کر دے، اجابت کو، قبولیت کو، جواب کو اللہ نے دعاؤں میں چھپا کر کے رکھا ہے، تابع ہمیں دعاہا روی آورن، تاکہ تمام دعاؤں کی طرف انسان کی توجہ ہو، مسلسل انسان دعائیں کرتا رہے۔ اسم اعظم را درمیان اسمایش مخفی ساختے، تا ہمیرا بزرگ دارن، اللہ نے اسم اعظم کو اپنے ناموں میں چھپا کر کے رکھا، بتایا نہیں کہ میرے 1000 نام میں سے کون سا نام اسم اعظم ہے، میرے 99 ناموں میں سے کون سا نام اسم اعظم کی خصوصیت رکھتا ہے۔ اسم اعظم کو اپنے ناموں میں چھپا کر کے رکھا تاکہ انسان اللہ کے تمام ناموں کو ورد زبان رکھے، تمام ناموں کو اپنا وظیفہ بنائے، ہے نا؟ یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب خالی مت کہو، ہے نا؟ یا ستار ہو یا غفار، نہیں، کون سا نام اسم اعظم ہے نہیں پتا، تاکہ اللہ کے جتنے اسما ہیں ان سب کو آپ دہراتے رہو، ان سب کو ورد زبان کرتے رہو۔ ایک چیز تو بات ہو گئی، ہے نا؟ اسم اعظم اگر چاہیے تو اللہ کے جتنے نام ہیں سب کو پیدا کر کے، سب اللہ کی رضا چاہیے تو جتنی اطاعتیں ہیں کرتے رہو، مطمئن ہو جاؤ کہ ہاں اللہ
کی رضا حاصل ہو گئی. خدا کے غضب سے، اس کے قہر سے، نارضایتی سے بچنا ہے تو جس چیز میں اس کی نافرمانی ہے اس سے دور رہو، بچ جاؤ گے اس کے قہر و غضب سے، ہے نا. ولی خدا کا احترام کرنا ہے، تمہیں نہیں پتا ولی خدا، سب کا احترام کرو. کوئی تو ہوگا ولی خدا، ہے کہ نہیں مولانا؟ یہ اسم اعظم اسم اعظم کو، اسم اعظم جانتے ہیں اس کے خصوصیات کیا ہے؟ اب یہ ایک الگ بحث ہے. اسم اعظم کی خصوصیات کیا ہیں؟ اس کس کیمیا کا، کس اکسیر کا نام ہے، کس نسخے کا نام ہے، کس دوائے منجح کا نام ہے اسم اعظم؟ اس کے کیا خصوصیات ہیں، اس کے کیا اثرات ہیں، اب اس سے جانتے ہوں گے. جناب سلیمان کے دربار میں جب تخت بلقیس کی بات ہوئی تھی، ہدہد نے جب خبر دیا تھا کہ میں کیسی جگہ سے آ رہا ہوں جس کے پاس بڑا عرش عظیم ہے، یعنی بہت بڑا تخت ہے، بہت بڑی ریاست، بڑی حکومت ہے، لیکن وہاں کے لوگ جو ہے خدا واحد کو چھوڑ کے کسی اور کی پرستش کرتے ہیں. وہ پورا ماجرا قرآن میں سورہ سبا پڑھیے آپ، تو سورہ سبا کے اندر تمام ماجرا ہے. تو جناب سلیمان نے کہا تھا کہ کون ہے جو اس تخت کو میرے دربار میں پیش کرے گا، حاضر کرے گا، ہے نا. تو اس میں الگ الگ ہے. قال عفریت من الجن، جن نے کہا کہ جتنی دیر میں آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں گے اتنی دیر میں تمہیں حاضر کر دوں گا. ٹھیک. تو ایک دوسرے نے کہا وقال من عنده علم من الکتاب، کتاب کے علم میں سے جس کے پاس تھوڑا سا علم تھا، اس نے کہا کہ میں تو اتنی دیر میں، جتنی دیر میں آپ اپنی پلک جھپکائیں حاضر کر دوں گا. اور انہوں نے کیا کیا؟ حاضر کر دیا اتنی دیر میں. کہاں نہیں، شاید صرف کہنے کی بات ہوتی تو شاید لوگوں کو اطمینان بھی نہیں ہوتا، ہے نا. سوچے کہ بھائی مبالغہ ہے نا. لیکن قرآن میں یہ حقیقت ذکر کی گئی ہے، بیان کی گئی ہے. پورے تخت بلقیس کو بلقیس کے ساتھ لا کر کے دربار سلیمان میں حاضر کر دیا. کیسے؟ کس کی طاقت سے، کس کے اثر سے؟ کہتے ہیں اس کے پاس اسم اعظم تھا. آصف ابن برقیہ کہتے ہیں ان کے پاس کیا تھا؟ اسم اعظم تھا. اسم اعظم کی قوت سے، اس کی طاقت اور اس کی برکت سے ہزاروں میل کے فاصلے سے تخت بلقیس کو چشم زدن میں کیا ہے دربار حضرت سلیمان میں حاضر کر دیا. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں اسم اعظم کتنے 70-72 ہیں. آصف ابن برقیہ کے پاس جو ہے کچھ تھے 7 یا کتنے الگ الگ روایتیں ہیں، اور اللہ نے ہمیں 70 عطا کیے ہیں. تو جب 7 والا یہ کر سکتا ہے تو 70 والا کیا کرے گا؟ بہرصورت یہ ایک الگ بحث ہے. تو اللہ نے اسم اعظم کو اپنے ناموں کے درمیان چھپا کر کے رکھا. کون سا نام اسم اعظم ہے نہیں بتایا، چھپایا اس میں. تا ہمیرا بزرگ دارن، تاکہ تمام اسماء الہی کی تعظیم کی جائے، تاکہ تمام اسماء الہی کو بزرگ سمجھا جائے. ٹھیک. وقت مرگ را مخفی ساختے تا در ہمیں حال آمادے باشر. اللہ نے سب کو زندگی دی ہے جو ہم جی رہے ہیں، حیات دی ہے جن کو. کسی زندہ کو اس کی موت کا وقت نہیں بتایا. حیات جتنی بڑی حقیقت ہے، سچائی ہے، اتنی بڑی حقیقت موت ہے. لیکن حیات سے سب آشنا ہے، موت کا وقت کسی کو پتہ نہیں. دنیا میں آنے کا وقت بتا دیا جاتا ہے. ہاں کتنے مہینے ہوئے، کب آئیں گے، کون سے مہینے میں، تاریخ تک ایک احتمال بتا دیا جاتا ہے. مرنے کا تو احتمال بھی نہیں بتا سکتا کوئی، ہے نا. تو موت کے وقت کو اللہ نے چھپا کر کے رکھا. کیوں موت کے وقت کو چھپا؟ تاکہ انسان ہمیشہ آمادہ رہے.
ہمیشہ آخرت کی تیاری کے ساتھ رہے۔ اگر بتا دیتا کہ 70 سال کے بعد معروفی کو جانا ہے، 60 سال عیش کی زندگی گزارتا، 10 سال کے بعد توبہ وبہ کر کے، ہے نا، 50 سال جو مرضی نہیں ہو، کہتے ہیں بہت وقت ہے ابھی تو کر لو، کیا کرنے کا، اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے، ہیں ابھی کم سے کم زندگی کا لطف اور جو مزہ ہے وہ تو لے لینے دو، دنیا مزہ لوٹ رہی ہے، ہم ہی ایک آئے ہیں پیشانی داغ سجانے کے لیے اور گھٹنے پھوڑنے کے لیے، رمضان میں بھوکے رہو، 5 وقت نماز پڑھو، ہیں دنیا بھر کی بندشیں، یہ مت کھاؤ وہ مت کھاؤ، یہ مت دیکھو وہ مت دیکھو، یہ مت سنو، سب کرو، ابھی موت بہت دور ہے، جب موت کا وقت قریب آئے گا تو دیکھا جائے گا، ہے نا۔ موت کو اللہ نے چھپا کر کے رکھا، بتایا نہیں ہے کہ کس کی کتنی حیات ہے، کب اس کی بارگاہ میں جانا پڑ جائے، موت اسی لیے چھپایا ہے تاکہ انسان ہمیشہ تیار رہے، آمادہ رہے۔ وَإِن فلسفہ مناسبی بے نظر می رسد۔ اب یہ جملہ جو ہے روایت وہاں تمام ہو گئی، یہ آخری جملہ مفسر کا ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فلسفہ بتایا گیا ہے شب قدر کے مخفی ہونے کا، یہ جو وجہ، یہ جو علت بتائی گئی، یہ جو ریزن بتایا گیا ہے حدیثوں کے حوالے سے، یہ بہت مناسب لگ رہا ہے، اور یہی مناسب، اور حقیقت حال بھی یہی ہے۔